ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ افغانستان کا مستقبل اور وہاں قیام امن آج کل امریکہ اور خطے کے ممالک کے لیے اس وقت سب سے اہم سوال بن چکا ہے۔ آج ہم پروگرام میں اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کیا امریکہ افغانستان میں امن چاہتا بھی ہے یا نہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنا جو پالیسی خطاب کیا اس کے بارے میں بہت باتیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغان عوام اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کریں، یہ نہیں کر سکتے کہ امریکہ اس ناقابل فتح جنگ میں اپنی ایک اور نسل کی قربانی دے دے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل طالبان کی پیش قدمی جاری ہے۔ اب کہیں افغان جو فورسز ہیں وہ ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، کہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ طالبان ایک کے بعد ایک ضلع پر قبضہ کر رہے ہیں اور بہت ہی باقاعدہ طور پہ اس کو اپنی فتح قرار دے رہے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور قومی سلامتی کے مشیر موحد یوسف اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ افغانستان میں جو سچویشن بن سکتی ہے ممکنہ خانہ جنگی کی، پھر مہاجرین کی پاکستان آمد کے حوالے سے ایک ایران ماڈل کی طرز پہ بات بھی ہو رہی ہے کہ بارڈر ایریاز میں کیمپنگ پر غور کیا جا رہا ہے اگر وہاں سے ریفیوجیز پاکستان آتے ہیں، اس حوالے سے بھی۔ دوسری طرف طالبان کا جو انداز ہے اس بارے میں بھی ہم چاہیں گے آج کے پروگرام میں بات کریں، ماضی سے کافی مختلف سامنے آ رہا ہے۔ طالبان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ چین کو دوست ملک سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ دو طرفہ معاہدوں کی بات کرتے ہیں، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اس بارے میں وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ اب سلجھے ہوئے طالبان جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اب تیسری طرف ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے بھارت کا، جو کہ اس ساری صورتحال کے اندر کچھ پالیسی بھارت کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، کچھ ہڑبڑاہٹ کا شکار نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف وہ طالبان سے رابطوں کے لیے دوحہ، ایران، ماسکو کے میں رابطے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ان ملاقاتوں کی بھی خبریں سامنے آتی ہیں، لیکن طالبان کی طرف سے اس کی تردید کی جا رہی ہے۔ اب دوسری طرف بھارت کی طرف سے افغان جو فورسز ہیں ان کو اسلحہ بھی فراہم کیا جا رہا ہے، اور قندھار میں ان کے قونصلیٹ کو بھی بھارت کے بند کر دیا گیا، جس پہ بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کو بھی ہم آج پروگرام میں ذکر کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ بھارت کو افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال کیا سمجھ نہیں آ رہی، یا پھر ایک بہت میجر پالیسی چینج ہے بھارت کا طالبان کے حوالے سے۔ یہ تمام معاملات ہیں، اور جو مہمان ہمارے ساتھ ہیں تینوں بہت ریلیونٹ ہیں ان معاملات پہ بات کرنے کی، بہت گہری نظر رکھتے ہیں۔ امتیاز گل صاحب سینئر تجزیہ کار میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں۔ ایاز وزیر صاحب سابق سفیر ہیں، بہت بہت شکریہ ایاز صاحب آپ کا بھی۔ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں اور آپ بھی بہت گہری نظر رکھتے ہیں ان تمام معاملات پہ، تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ ایاز صاحب میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی، جو کہ ہمارا بنیادی سوال بھی ہوگا آج کا۔ کل ہم نے امریکی صدر کی گفتگو بھی ملاحظہ کی، اب آپ کی نظر میں کیا امریکہ چاہتا بھی ہے کہ افغانستان میں جب وہ انخلا ہو، وہ جا رہے ہیں اب، تو اس کے بعد امن رہے، معاملات ٹھیک ٹھاک رہیں؟ دیکھیں اس کی دونوں طرح سے اسیسمنٹ کی جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہاں امریکہ امن چاہتی ہے، امن آ جائے اس خطے میں سب کے لیے بہتر ہے، لیکن اس پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر وہ امن چاہتے تھے تو پھر جب دوحہ میں طالبان کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہے تھے اس وقت اشرف غنی کی حکومت کو باہر کیوں بٹھا دیا؟ دیٹ واز اے کلیئر انڈیکیشن کہ گویا اشرف غنی کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے جتنی طالبان کی ہے۔ دوسری اسیسمنٹ جو اس کی ہے وہ کچھ یوں بھی کہی جا سکتی ہے، اب مولا عالم کون سی والی صحیح ہوگی، کہ امریکہ شاید نہیں چاہتا کہ افغانستان پر امن رہے، اس طرح جلدی نکل گیا اور بغیر کسی فیوچر ڈسپنسیشن کو درمیان میں لائے نکل گئے کہ افغانیوں آپ سنبھالیں۔ افغانی اگر آپس میں سنبھال سکتے تو پہلے سنبھال لیتے۔ طالبان نے تو پہلے کہا تھا کہ ہم اشرف غنی کی حکومت کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور اشرف غنی کی حکومت طالبان کے ساتھ بات پہ نہیں آ رہے تھے۔ بہرحال یہ دوسری اس کی وہ اسیسمنٹ ایک آدمی کر سکتا ہے کہ شاید امریکہ یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کا یہ پاٹ ابلتا رہے، کیونکہ اسی میں اس کا فائدہ ہے، پھر اسی سے وہ چین کے لیے یہاں پہ مشکلات پیدا کر سکتے ہیں اور پاکستان کے لیے بھی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ تو دونوں ویوز کے پروز بھی ہیں، کونز بھی ہیں، اچھے آرگومنٹ بھی دیے جا سکتے ہیں
اور مخالف آرگومنٹ بھی دیے جا سکتے ہیں، لیکن ابھی آئندہ حالات وہ بتائیں گے، کیونکہ امریکہ کا لیٹس ناٹ فرگیٹ، امریکہ کا اشرف غنی حکومت کے ساتھ ڈیفینس ایگریمنٹ بھی ہے، اور جب واشنگٹن اشرف غنی صاحب گئے تھے تو ادھر جو بائیڈن نے وعدہ کیا کہ آپ کی سیکیورٹی میں بھی ہم مدد کریں گے اور فائنانشل اسسٹنس بھی دیں گے. تو اب یہ چیزیں کتنی جلدی آئے گی، کتنی جلدی اثر کرے گی، یہ سب چیزیں دیکھنے کی ہے. اسیسمنٹ ہم کر سکتے ہیں، لیکن بالکل حتمی فیصلہ میرا خیال ہے مشکل ہے. جی امتیاز صاحب، آپ کی نظر میں زیادہ اسٹرانگ آرگیومنٹ کیا ہے؟ کیا امریکہ ایسا ہی انخلا چاہتا تھا جہاں طالبان ایک فاتح قوت کے طور پہ نظر آئیں، اور امریکہ جس طریقے سے شکست خوردہ نظر آ رہا ہے آج، جو سوال بھی جو بائیڈن سے کیے گئے امریکی صدر سے، کیا اگر امن درکار ہوتا امریکہ کو تو وہ کنسنسس ڈیولپ کر کے پھر جاتے یہاں سے؟ دیکھیے، کنسنسس کے لیے، اتفاق رائے کے لیے مزید 20 سال تو وہ نہیں لگا سکتے تھے. 21واں سال ہے، جنگ شروع تھی، اور میرا خیال ہے کہ طالبان کی فوجی فتح کے لیے راہ ہموار کی امریکہ نے. زلمے خلیلزاد جو خصوصی نمائندے ہیں، جب 2020 میں 29 فروری کو دوحہ میں ڈیل ہو گیا، اب اس کے بعد خاص طور پہ جب جو بائیڈن آئے ہیں اور انہوں نے جس طرح اپریل میں ایک تقریر کر کے اور قبل از وقت انخلا کا عندیہ دے دیا، تو اس سے انہوں نے طالبان کی ملٹری فتح یا ملٹری فتوحات کی راہ میرا خیال ہے ہموار کر دی ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مسلسل ایک سلسلہ چلا ہوا ہے مختلف، ان کے بقول اب وہ 80% اضلاع پہ قبضہ کر چکے ہیں. اب کس حد تک اس میں حقیقت ہے؟ ایک حقیقت یہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان سمیت تمام ممالک نے اس امر کا تہیہ کیا ہوا ہے کہ، بلکہ طالبان پہ واضح کیا ہوا ہے کہ طاقت کے زور پہ آپ نے قبضہ اقتدار پہ نہیں کرنا ہے. شہزاد صاحب، اب یہی بات، کیونکہ ہم پہلے مرحلے میں ذرا امریکہ کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کی نظر میں کیا چاہ رہا ہے اس وقت. اب اگر اگزامپل کے طور پہ ہم دیکھیں، اب جو بائیڈن کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے تو نہیں رہ سکتے افغانستان میں، لیکن کورین وار 50s میں ختم ہوئی، آج تک ساؤتھ کوریا میں امریکہ کے تقریباً 28,000 ٹروپس وہاں پر موجود ہیں. ایک جو بارڈر پار خطرہ نارتھ کوریا سے ہے اس کے پیش نظر افغانستان میں کم سے کم اس کا 10% تو تقریباً 2,500 بھی فوجی تو چھوڑے جا سکتے تھے افغان حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے. امریکہ کیا چاہ رہا ہے؟ امن چاہتا بھی ہے یا کوئی پراسرار باتیں ہیں اس کے اندر آپ کی نظر میں؟ نہیں، میرا خیال ہے کچھ بھی پراسرار نہیں ہے. ہم خام خواہ پراسرار چیزیں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. امریکہ جانا چاہتا تھا، وہ چلا گیا. یہاں پر صرف 2,500 فوجیوں کی بات نہیں ہے، یہاں پہ تو ایک وقت میں 1.5 لاکھ فوجی تھے. وہ 1.5 لاکھ فوجی جو کہ کچھ کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں ہو پایا، تو یہ 2,500 جو رہ جائیں گے، یا ابھی 650-700 جو پیچھے رہ گئے، تو وہ کیا کر پائیں گے؟ تو میری نظر میں یہ کوئی اتنا بڑا جیومیٹری کا سوال نہیں ہے کہ جس کو یہ حل کرنے کی کوشش کی جائے. ویری سمپل، اٹ واز پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں، ہر فیصلے کا ایک وقت ہوتا ہے. شاید انہوں نے لیٹ کر دیا. دیکھیے، بڑی بات کیا ہے؟ بڑی بات یہ ہے کہ جو سٹیٹس کو تھا افغانستان میں، سٹیٹس کو تبدیل کرنے کی ضرورت تھی. یہ جو کہ کنٹینیوس پچھلے 20 سال سے، 40 سال سے کہہ لیجئے، لیکن شیورلی فار دا 20 ایئرز یہ جو کشمکش چل رہی تھی، انتشار چل رہا تھا، اس کو روکنا ضروری تھا، اس کا حل ہونا ضروری تھا. اس کے لیے پہلا اور بنیادی نقطہ یہ تھا کہ فارن فورسز وہاں سے نکلیں. بھلے ہم 100 کہتے رہے کہ اچھا جی بڑا آرگنائزڈ ڈپارچر ہونا چاہیے، یہاں پہ کوئی پولیٹیکل وہاں پہ ڈائریکشن دے کے جائیں یا دے کے جاتے، سو کچھ، لیکن اس کا حل یہی تھا. جب بھی نکلنا ہے افغانیوں نے بیٹھ کے آپس میں بیٹھ کے مسئلہ حل کرنا ہے. طالبان بھی افغان نہیں ہیں، جو اشرف غنی اور ان کی اور کابلی جتنے بھی ہیں اور باقی تمام لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا جس وقت ایلیٹس میں ہیں، پولیٹیکل ایلیٹس جو ہیں، وہ سب کے سب افغانی ہیں. دے ہیو ٹو سارٹ دیئر پرابلمز آؤٹ. تو میرا خیال ہے لیٹس ناٹ لک ٹو فار ڈیپ انٹو اٹ. باقی کیا اس کا مطلب ہے کہ امریکہ اور چین کی کوئی اس کو کوئی خراب نہیں کرنا چاہتا، ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہتا؟ آبویسلی کرنا چاہتا ہے. بٹ وڈ دے لائک ٹو ڈو اٹ فرام افغانستان؟ They have many other ways of doing it. بہت راستے بہت ہیں جہاں سے یہ کیا جا سکتا ہے. تو افغانستان میں ان کا نقصان زیادہ تھا، فائدہ کم ہو رہا تھا، وہ نکل گئے. اب یہ خطہ جانے، افغان جانے اور اس معاملے کو سلجھانا جانے. تو میرا خیال ہے کہ اس حد تک ہی امریکہ کا رول ہے. بڑا ریسنٹلی آپ نے کوٹ بھی کیا اس میں، جب یہ پچھلی مرتبہ جب سوال پوچھا گیا پریزیڈنٹ بائیڈن سے، آئی تھنک 4 جولائی کے ویکینڈ سے پہلے، انہوں نے کہا کہ دیکھو یار، مجھ سے یہ افغانستان کے بارے میں سوال مت کرو، لیٹس ٹاک آف ہیپیئر تھنگس. وہ ہسٹری ہے، دیٹس ہسٹری ناؤ. سو وین یو لک ایٹ دیٹ ایٹیٹیوڈ، اور ایک چیز یاد رکھیے گا
ہم ہمیشہ یہاں پہ ایک پیج کی بات کرتے ہیں نا کہ یہاں پہ پاکستان میں ایک پیج پہ ہیں, وہاں پہ بھی ایک پیج پہ کوئی نہیں ہے. وہاں بائیڈن آتا ہے, وہ کچھ فیصلہ کرتا ہے, پینٹاگون کچھ اور بتاتا ہے, لیکن کیا پولیٹیکل ڈیسیجن جو ہوا, اٹ از ٹائم ٹو گیٹ آؤٹ, دے آر آؤٹ, دیٹ از واٹ میٹرز. بالکل بالکل. ابھی ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, آئیں گے تو ہم کچھ طالبان کے بہت سارے بیانات آ رہے ہیں, وہ ایک اپنا ایک مختلف قسم کا ایک سافٹ ویئر امیج سامنے رکھ رہے ہیں, اور اس سے کیا مراد ہے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم گفتگو کر رہے ہیں افغانستان کی صورتحال اور اس کے حوالے سے خطے کے چیلنجز, اور پہلے حصے میں ہم نے بات کی امریکہ کے حوالے سے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں. اب ہم چاہیں گے کہ طالبان کیا سوچ رہے ہیں, اس بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں. ایاز صاحب, اب جو بیانات سامنے آ رہے ہیں افغان طالبان کے, ایک انٹرویو جو ترجمان ہیں طالبان کے سہیل شاہین صاحب, ان کا ایک انٹرویو جس میں وہ بات کر رہے ہیں, تو وہ بتا رہے ہیں چین کو دوست قرار دے رہے ہیں طالبان. اس کے علاوہ وہ آئی ٹی کی, سائنس کی بھی بات کر رہے ہیں, پھر وہ ہسٹری اور کلچر کی بھی بات کر رہے ہیں. تو وہ اتنے سخت گیر قسم کے انداز سے اس طرف آنا, اس کی یہ بتانا بھی اس کی اس وقت کیا اہمیت ہے, کیا ایک اپنے آپ کو ایک سویلائزڈ فریق کے طور پہ پیش کر رہے ہیں طالبان؟ دیکھیے, یہ ایک فرق ضرور ہے کہ اس مرتبہ طالبان نے یہ 20 سال جو یہ لڑ رہے تھے, اس میں بہت کچھ سیکھا ہے. ایک تو حکومت کھونے کا بھی ان کا ظاہر بات ہے, ایک یہ احساس ہے کہ ہم نے اتنی ضد بازی سے کام لے لیا تو نقصانات اٹھائے, اور دوسرا اس عرصے میں انہوں نے مختلف ملکوں کے ساتھ روابط رکھے, وہاں گئے, انٹریکشن کیا, اب دوحہ میں بیٹھے ہیں, وہاں پہ سارے دنیا کے ڈپلومیٹ اور لوگ ان سے ملتے ہیں, تو انہوں نے دیکھا کہ دنیا آگے کیسے چل رہی ہے, ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی. اگر وہ اسی طرح حکومت لائے جیسے پہلے والی تھی, تو پھر نہ ان کو دنیا تسلیم کرے گی اور نہ ان کی مدد کرے گی. اور پھر آئی ٹی اور یہ باقی جو چیزیں ہیں, ان کے بغیر تو حکومت چلتی نہیں. اب بے شک وہ ٹیلی ویژن توڑ دے, پھینک لے, لیکن اسے ٹیلی ویژن سلسلہ یا آئی ٹی کا سلسلہ ختم تو نہیں ہو جاتا. تو انہوں نے سیکھ لیا. اب کچھ شاید بدل گئے ہیں, لیکن میں نے پہلے بھی ایک دوسرے چینل پہ کہا تھا کہ ان کا ٹیسٹ اصلی تب ہوگا جب اگر یہ کابل لے لے, حکومت بنا لے, تو دین وی وڈ کم ٹو نو کہ یہ وہ پہلی والی حالت میں واپس آتے ہیں یا کہ جو کہتے ہیں اس پہ عمل بھی کریں گے. اسی طرح اگر ہم ذرا پہلے دور میں چلے جائیں, تو انہوں نے جب قندھار سے شروع کیے تھے تو ان کا کہنا تھا کہ ہم نے حکومت نہیں چلانی ہے, ہم نے افغانستان میں امن لانا ہے, پھر امن کے بعد لوگ خود حکومت بنا لے. لیکن ہم نے پھر دیکھ لیا کہ بعد میں کیا بنا. اب بھی یہ باتیں تو بڑی اچھی کرتے ہیں, اللہ کرے اسی پہ آگے چلے, لیکن جب حکومت میں آ جاتے ہیں پھر پتہ چلے گا کہ وہ کس طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں. لیکن ٹوٹلی باقی لوگوں کو, دنیا کو وہ اگنور نہیں کر سکتے. یہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ دنیا کے ساتھ چلنا ہے. امتیاز صاحب, آپ اس بات سے کیا اتفاق کریں گے کہ طالبان اب مختلف طریقے سے آنا چاہ رہے ہیں؟ وہ تو آبویسلی آگے جا کے نظر آئے گا. اور میں چاہوں گی وزیر داخلہ شیخ رشید کا بھی ایک بیان ہے جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سلجھے ہوئے ہیں طالبان, وہ اب موجودہ سیٹ اپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو کیا سرکاری سطح پہ پاکستان کو انڈورس کرنا چاہیے؟ یہ جو انداز ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, پاکستان میرا خیال ہے بہت پہلے سے واضح کر چکا ہے کہ افغانستان میں جو بھی حکومت آئے گی قانونی طریقے سے, سیاسی عمل کے ذریعے وہ اس کو قبول کریں گے. اور میرا خیال ہے طالبان بھی اس امر سے بخوبی آگاہ ہیں کہ جتنے بھی علاقائی ممالک ہیں جن کی سرحدیں براہ راست افغانستان سے ملتی ہیں, وہ بھی نہیں پسند کریں گے کہ یہ دوبارہ طاقت کے زور پہ تمام افغانستان پہ قبضہ کر لیں, کیونکہ یہ پھر انکلوسیو عمل نہیں ہوگا. جہاں تک تبدیلی کی بات ہے تو دیکھیے, وہ کوئی سافٹ ویئر نہیں ہے کہ وہ پہلے سے پروگرام ہو چکا ہے, کمپیوٹر نہیں ہے. گزشتہ 2-3 برسوں سے وہ محلوں میں رہ رہے ہیں, دوحہ میں بزنس کلاس میں وہ سفر کر رہے ہیں, پھر کبھی ماسکو میں ان کی میزبانی ہو رہی ہے, کبھی بیجنگ میں ہو رہی ہے, 2-3 دن پہلے وہ ایران میں تھے, تہران میں ان کی میزبانی ہو رہی تھی. تو وہ یقیناً اس امر سے بخوبی آگاہ ہیں کہ پاکستان, چین, روس, ترکی
ایران کے لیے کون سی چیزیں قابل قبول ہیں اور کون سی نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام ممالک کی خواہشات کو بھی وہ سامنے رکھیں گے، کیونکہ مشکل ترین حالات میں ان تمام ممالک نے طالبان کا ایک لحاظ سے ساتھ دیا ہے، ان کو باقاعدہ ایک جائز لیجیٹمیٹ اسٹیک ہولڈر کے طور پہ مانا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ طالبان اتنی آسانی سے اپنے ان خیر خواہوں کو ناراض کریں گے. اور خواہش سب کی بہرحال یہی ہے کہ یہ معاملہ کس طریقے سے بات چیت کے ذریعے حل ہو جائے. پاکستان کی بھی یہی کوشش ہے، اور میرا خیال ہے کہ جلد ہی اس حوالے سے کوئی نہ کوئی پیش رفت ہوگی. شہزاد صاحب، یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں، اور دوسرا میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گی، ہم نے دیکھا اب کل پرسوں کے ہی مناظر تھے پشاور کے علاقے ریگی میں، کئی افراد نے کالعدم تحریک طالبان کے حوالے سے مطلب وہاں پہ جھنڈے لہرائے، کچھ نعرے بازی بھی ہوئی ہے، سب کچھ ہوا. اب یہ بھی خبریں ہیں، کل سوال بھی کیا گیا طالبان کے ترجمان سے کہ پاکستان میں TTP کے جو کمانڈر ہیں انہوں نے بیعت کا بھی اعلان کیا طالبان کے حوالے کے ساتھ، جو طالبان کے چیف ہیں ملا ہیبت اللہ، ان کے حوالے سے. تو اب اس کو کنفرم نہیں کیا اوبیسلی طالبان نے، لیکن آپ ہمیں کچھ یہ بھی سمجھائے گا کہ کیا یہ کس حد تک یہ ایک پیج پہ رہتے ہیں TTP یا اور طالبان افغانستان میں، یا پھر جو ہے وہ معاملات کیونکہ کامنٹ وہ نہیں کر رہے اس کے اوپر تو وہ مد مقابل سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو. اور جو بات پہلے ہو رہی تھی اس پہ بھی اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں. جی ویری بریفلی اس میں یہ کہ دیکھیے 2001 میں جب طالبان کی حکومت گئی تو 5 سال 1996 سے لے کے 2001 تک جب حکومت رہی اور 2001 میں چلی گئی تو اس میں ایک آؤٹ رائٹ فیلئر نظر آیا طالبان کو، اور اس سے سبق سیکھنے والا یہ تھا کہ ہماری حکومت کیوں چلی گئی، ہم سے کیا کیا غلطیاں سرزد ہوئیں، کیا ہماری گورننس کے طریقے میں، ہماری سوچ کے طریقے میں، دنیا کے ساتھ معاملات کے طریقے میں ہم سے غلطیاں ہوئیں. میرا خیال ہے کہ یہ پھر اس کے بعد ایک لمبی 20 سال کی یہ جنگ ہے جس میں سے طالبان گزرے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس سے سبق سیکھنا بہت ضروری ہے، اور انہیں سبق سیکھے کہ یہ اس طریقے سے دنیا کے اندر گزارا نہیں ہو پائے گا، ورنہ کل کو پھر آ کے کوئی ہمارے بیچ میں بیٹھ جائے گا اور ہم پہ قبضہ کر لے گا. دوسری بات اکانومی کی بات دیکھیے کہ وہاں پہ اکانومی تقریباً نان ایگزسٹنٹ ہو گئی. ایک رینٹیئر اکانومی ہے، ایک وار اکانومی ہے، باہر سے پیسہ آتا ہے، امریکہ پیسہ دے رہا تھا، وہاں سے وہاں کا کوئی جو معیشت تھی وہ چل رہی تھی. اب امریکہ چلا گیا، اوکے وعدہ کرتا ہے کہ میں اتنا دوں گا، تمہاری فورسز کو سنبھالوں گا، لیکن افغانستان کو بہت جلد اپنی ایک نئی معیشت کو تشکیل کرنا پڑے گا. کیا یہ وار اکانومی ہی رکھیں گے یا اس کے بعد اس کو آگے ٹرانسفارم کریں گے انٹو اے سسٹینیبل پروڈکٹیو اکانومی؟ وہ جو کام ہے اس کے لیے دنیا بھر کی ضرورت ہوگی. تو جس طریقے سے امتیاز گل صاحب نے کہا کہ سارے لوگ جو دیکھ رہے ہیں، ترکی، ایران، پاکستان، سینٹرل ایشیا کی باقی اسٹیٹس، دنیا بھر کے باقی ممالک، وہ ایک مختلف رویہ ہوگا تو ان کے ساتھ مل بیٹھ کے ایک اکانومی کی نئی تشکیل دے پائیں گے. اس لیے یہ ایسے امپیریٹیوز ہیں جو کہ ان کو مجبور کریں گے کہ ریاست کو چلانے کے لیے اس وقت ایک نیا طرز عمل ضرورت ہوگا. اس لیے ہم تجزیہ کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس مرتبہ ان کا برتاؤ مختلف ہو. جہاں تک تحریک طالبان پاکستان کا تعلق ہے، یہ یاد رکھیں دونوں نے کو ایگزسٹ کیا ہے افغانستان کے اندر، یعنی افغان طالبان نے اور تحریک طالبان پاکستان نے. اور ساتھ ہی ساتھ آئیسس کو بھی ملا لیجئے. کچھ تحریک طالبان پاکستان کے جو سپلنٹر گروپ تھے وہ آئیسس بن گئے، وہی آئیسس بن گئے. کچھ لشکر جھنگوی کے گروپ جو کہ وہاں سے لوگ ٹوٹے تھے وہ آئیسس بن گئے جا کے اکراس دا بارڈر. یہ سب کو ایگزسٹ کیے، تو کہیں نہ کہیں پہ ایک سمپتھی کا ایلیمنٹ ضرور ہوگا، کہیں نہ کہیں پہ سسٹننس، میوچل سسٹننس کا ایلیمنٹ ضرور ہوگا. کیا وہ سپیسز یہ طالبان اگر جب قابو میں آ جاتے ہیں، ابھی تو کتنی لمبی جدوجہد ہے اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن جب قابو میں آ جاتے ہیں تو کیا اس قسم کا وہ مینجمنٹ کریں گے کہ ان کو قابو میں رکھیں، یا ان کو کھلا چھوڑ دیں گے کہ جس کے ساتھ جو کرنا ہے کرو، چاہے وہ ایران کے خلاف ہو یا پاکستان کو خصوصی طور پر جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ خطرے اپنی جگہ پہ موجود ہیں. ریفیوجیز کے ساتھ آنا ان لوگوں کا وہ بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ وہ انفلٹریٹ کر کے ہمارے لیے مشکلات کا باعث بنے. پاکستان کو اپنے اینٹناز بہت زیادہ واضح طور پر کھلے رکھنے چاہیے. مجھے ایک بریک ہے، بریک سے جب آئیں گے تو میں چاہوں گی اس اسپیسیفک ایشو پہ امتیاز صاحب بھی اپنا کامنٹ کریں، اور پھر ہم بھارت کی پالیسی کے حوالے سے بھی ذرا جو ہمیں آل اوور دا پلیس نظر آ رہی ہے اس پہ بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات چیت کر رہے ہیں افغانستان کی صورتحال کے بارے میں، اور اس حصے میں پروگرام کے ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں گے بھارت کی کیا پالیسی جو ہمارے مہمان ہیں ان کو نظر آتی ہے. لیکن امتیاز صاحب جو بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی، اگر آپ اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہیں. وہ بات مجھے بھول گئی ہے. اب ویسے ہم مطلب TTP کے حوالے سے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں پاکستان. جی بالکل، اس میں دیکھیں ہمیں بڑی احتیاط سے میرا خیال ہے بات کرنی چاہیے. اول تو جس طرح اس وقت ہمارے میڈیا میں طالبان کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، ہمارے کئی افغان بہن بھائی جو ہیں بڑے پریشان ہیں اس کہ ان کی ایک فتح کا ایک لحاظ سے جیسے جشن منایا جا رہا ہے،
جو کہ ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بڑی احتیاط کے ساتھ چلنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں۔ وہ لوگ اگر انہوں نے غلطیاں کی ہیں اس کا مطلب نہیں کہ ہم اس کا جواب بھی غلطی سے دیں۔ جہاں تک پھر ٹی ٹی پی وغیرہ کی بات ہے، ٹی ٹی پی ایک ٹیررزم فرینچائز بن چکا ہے، دہشت گردی کا فرینچائز ہے وہ، ٹھیک ہے۔ وہ اس کو آپ جو مرضی نام، جو دسمبر 2007 میں ایک تنظیم بنی تھی اس کا شیرازہ بکھر چکا ہے، اس کے 2 درجن سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں گزشتہ 10-12 برسوں کے دوران۔ ابھی جو ہے یہ کسی کے پے رول پہ ہیں، کسی کی نوکری کر رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان لوگوں کو افغان طالبان، اگر وہ اختیار ان کو مل جاتا ہے، حکومت میں آ جاتے ہیں یا حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں، کہ ان لوگوں کو برداشت کیا جائے گا افغان سرزمین پہ۔ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ افغان بہرحال حکومت، افغان افواج اور اگر طالبان بھی شامل ہو، وہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ کونے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان جو کہ دنیا کی 7ویں بڑی فوج ہے، ہمیں 20 سال لگ گئے ہیں اپنے جو ان گورنڈ ایریاز تھے، نو گو ایریاز تھے، ان کو کنٹرول کرتے کرتے۔ ابھی بھی وہاں پہ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ پھر افغانستان جو کہ 40-42 برسوں سے ایک ایسا ملک کانفلکٹ میں سے گزر رہا ہے، ہر قسم کی خانہ جنگی سے گزرا ہے، اس سے بہت زیادہ توقعات ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور ہمیں، میرا خیال ہے تمام لوگوں کو یہ بالکل ان کا ایک فرض بنتا ہے، سماجی فرض بنتا ہے کہ آپ یہ تلقین کریں میڈیا کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی کہ اس کو بڑھا چڑھا کے بیان نہ کرے، بلکہ بار بار جو ہماری خواہش ہے، جو ہمارا مطالبہ ہونا چاہیے طالبان سے بھی، جو امریکی اسکاٹ ملر جرنیل ہیں ابھی آج نکل رہے ہیں کابل سے اپنے الوداعی ڈنر کے بعد، ان کا بھی یہ پیغام ہے تمام افغان اسٹیک ہولڈر سے کہ آپ مل جل کے کوئی درمیانی رستہ نکالیں، خدا کے لیے غیر ضروری طور پہ جشن نہ منائیں ایک ایسی بات کا کہ جس کے پاکستان پہ بھی اثرات پڑ سکتے ہیں۔ بہرحال امتیاز صاحب، میرا سوال بھی اسی تناظر میں تھا، آئی ڈونٹ نو میں نے اس کو کوٹ کس طریقے سے کیا کہ اس کے اثرات کیا، کس حد تک ہمیں کیا نظر آ رہے ہیں یا نہیں نظر آ رہے ہیں۔ شہزاد صاحب، اب ہم ذرا بھارت کی پالیسی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ ایک طرف بھارت نے طالبان کے ساتھ انگیج کرنے کی جو بھارتی وفد کی ملاقات کی کچھ خبریں، رابطوں کی خبریں، جس کو ڈینائی کیا گیا، دوسری طرف اب بھارت کی طرف سے اسلحہ دیا جانا کچھ کنفیوزڈ پالیسی ہے، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ افغانستان میں معاملات کس کروٹ بیٹھتے ہیں۔ یہ تصور کر لینا کہ اشرف غنی چلے جائیں گے اور طالبان آ جائیں گے، یہ بھی ایک میرے حال میں اس وقت بہت جلدی ہے کہ یہ مفروضہ کر لیا جائے۔ یہ فرض کر لینا کہ طالبان صرف اکیلے رہ جائیں گے اور شاید یہ بھی غلط ہوگا، یا یہ کہ کسی قسم کا کوئی آپس میں کوارڈینیشن ہو جائے، کہیں شہر، کہیں کابل سمیت اشرف غنی یا ان کے کسی گروہ یا پولیٹیکل ایلیٹس کے پاس رہیں اور زیادہ حصے پہ طالبان کا، یعنی وہی افراتفری انتشار کا عالم جو ابھی تک رہا ہے۔ ان تمام سچویشنز کے اندر جو سپیس اویلیبل ہے، سپیس اویلیبل سے مراد یہ ہے کہ اور جو میلیفیسنٹ گروپس ہیں جو کہ نقصان دینا چاہتے ہیں یا جو اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں، اس کے اندر وہاں پہ بیٹھے ہوئے گروپس بھی ہیں، گروہ بھی ہیں، آئیسس کہہ لیجئے، ٹی ٹی پی کہہ لیجئے، کوئی اور گروپ کہہ لیجئے، بلوچستان کے گروپ کہہ لیجئے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سب کے سب جو لوگ ہیں کیا اپنی جگہ ڈھونڈ پائیں گے کہ اپنے پیر جمائے رکھیں اور مشکلات کھڑی کیے رکھیں؟ تو اس لیے میرا اپنا خیال ہے اس میں انڈیا کو بھی شامل کر لیں۔ اگر حالات وہ ہو جاتے ہیں کہ نہ طالبان واضح طور پر اوپر آتے ہیں، نہ ہی اشرف غنی یا اسٹیٹس جو فورسز ہیں یا ملیشیاز کو ملا کے کوئی ان کو بہت زیادہ نقصان ہو پاتا ہے یا مکمل طور پر نقصان نہیں ہو پاتا، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس قسم کے سٹینڈ آف میں حالات بالکل مختلف ہوں گے۔ انڈیا اپنے انٹرسٹ کی خاطر جو اس نے کمٹمنٹس کی ہیں، انویسٹمنٹس کی ہیں، اس کی خاطر وہ ضرور چاہے گا کہ اپنا کسی نہ کسی طریقے سے اثر رسوخ رکھے۔ ایک اور چیز، اگر قابلی ایلیٹس جو ہیں اگر وہ بھی وہی کامیاب رہتے ہیں یا وہ کسی طریقے سے اپنی جگہ پہ رہتے ہیں، تو پھر انڈینز کا وہاں پہ اپنا ٹو ہولڈ رکھنا، اپنے پاؤں تھوڑا بہت کہیں جگہ رکھنا، یہ ایک واضح چیز کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ دوسرا، ایک اور جو چیز انڈیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ طالبان کی جو کرنٹ سویپ ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا کل یا پرسوں پچھلے 2 دنوں میں انہوں نے قندھار سے ہندوستان نے اپنے فوجی یا اپنے لوگ نکلوا لیے وہاں پہ جو ان کے کانسولیٹس کے اندر سے، انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پرسیپشن کیا ہے کہ طالبان اوپر آ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ہماری جگہ کم پڑ جائے یا ہمیں نقصان پہنچے، اپنے لوگوں کو نکال لیجیے۔ تو یہ پرسیپشن آپ کو انڈیا کی سوچ کا اظہار کرتا ہے۔ تو اس لیے
ابھی وقت ہے، آپس میں کنفرنٹیشن جاری ہے، اللہ کرے کہ شارٹ ہو، اللہ کرے کہ مل ملا کے اپنے کام کر لیں، کیونکہ افغانستان پرامن ہوگا تو یہ خطہ پرامن ہو پائے گا اور ہم بھی پرامن ہو پائیں گے. ورنہ اگر یہ انتشار رہا تو وہاں پہ ہر قسم کی سپیس اویلیبل ہے ہر قسم کے گروپ کے لیے، جو کہ بدقسمتی سے پچھلے 20 سال میں ہم نے دیکھا اور جس کا اثر ہم نے بھگتا. میرا خیال ہے کسی بھی چیز کو واضح طور پہ ایزیوم کر لینا اس وقت بھی ایک بہت بڑی غلطی ہوگی. جی بالکل، اور ایک بریک سے واپس آئیں گے تو اسی معاملے میں مزید باتیں بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ طالبان کس طرح رسپونڈ کریں گے بھارت کی طرف سے ان کوششوں پر. بریک کے بعد خوش آمدید. بات چیت ہو رہی ہے افغانستان کے جو صورتحال ہے اس کے بارے میں. ایاز صاحب، آپ کا کامنٹ میں چاہوں گی. جو ہماری بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے، ایک تو آپ بھارت کی پالیسی کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، پھر دوسرا آپ کیونکہ سرو بھی کر چکے ہیں افغانستان میں، آپ سمجھتے ہیں بڑی گہرائی سے طالبان کے ساتھ ایک موقع پر آپ نیگوشیٹ کرانے کے لیے ان کو آمادہ کرنے میں بھی کردار اس وقت میں ادا کیا آپ نے، ایک سوچ کو آپ سمجھتے ہیں. آپ کی نظر میں بھارت کے حوالے سے طالبان کیا سوچ رہے ہوں گے؟ ایک آپشن کے طور پہ ان کو رکھیں گے یا ماضی کو دیکھتے ہوئے کوئی چانسز نہیں ہے؟ دیکھیے، ہندوستان کا افغانستان کے اندر جیسے ہر ایک ملک کا ہوتا ہے، ان کا بھی بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. کوئی 3 بلین کے قریب تو انہوں نے سول پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ کی ہے. اب وہ سارا ظاہر بات ہے ایسے موقع پہ آ گئے کہ یا وہ ضائع ہو جائے اگر ٹوٹل کٹ آف کر لیتے طالبان کے ساتھ، سارے انڈے اشرف غنی کے ٹوکری میں ڈال لیتے ہیں، وہ بھی نہیں افورڈ کر سکتے. مدد کر رہے، ان کو ریکگنائز کیا تھا، ان کے ساتھ کام کیا، 20 سال تک ان کے ساتھ افغانستان میں وہ کام کرتے رہے. اب ان کی حکومت ان کو نظر آ رہی ہے کہ شاید جانے والی ہے یا بہت ہی کمزور ہوگی اگر فیوچر میں بھی یہ شامل حال ہوئے. تو طالبان کے ساتھ آلریڈی انہوں نے کانٹیکٹ کیے ہیں، روابط میں ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ طالبان اگر حکومت میں آ جائے تو ان کے ساتھ وہ اسی طرح آگے چلتے رہے کہ ان کی جو محنت 20 سال میں ہوئی ہے وہاں پہ پاکستان کے خلاف ایک لوگوں میں بہت کام کیا ہے وہ ضائع نہ ہو، وہ جو انویسٹمنٹ انہوں نے کی ہے وہ ضائع نہ ہو. تو کام تو یہ کرنا چاہیں گے، لیکن اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر طالبان ڈرائیونگ سیٹ میں ہوں فیوچر ڈسپنسیشن میں تو ظاہر بات ہے اس طرح کھلی چھٹی تو نہ افغانیوں کو ملے گی نہ کسی اور کو ملے گی جیسے پہلے تھے. کیونکہ اگر فیوچر ڈسپنسیشن مشترکہ آتی ہے تو پھر پورے ملک پہ کنٹرول ہوگا. پورا ملک امریکن کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے اور ویسے بھی بین الاقوامی قوانین کے تحت ان پہ فرض ہے کہ ان کی زمین کسی کے خلاف استعمال نہ ہو. تو نہ پاکستان کے خلاف نہ کسی اور کے خلاف، وہ اپنی جگہ ہوگا. تو ہندوستان کو کسی دوسرے ملک کے خلاف وہاں کام کرنے کی کھلی چھٹی نہیں ملے گی. ہاں، ان کی جو انویسٹمنٹ ہے، ان کا جو بائیلیٹرل تعلقات ہے اس پہ وہ فوکس کریں گے. لیکن طالبان کی ریزرویشن خاصی زیادہ ہے ہندوستان کے بارے میں. وہ بڑے پونگ پونگ کے قدم رکھیں گے. اچھا، اور یہ محتاط انداز ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کیونکہ ترجمان نے کل اس معاملے پہ کوئی کامنٹ بھی نہیں کیا تھا. شہزاد صاحب، ایک اب آخر میں چاہوں گی آپ اس پہ بات کریں، اور بڑا اہم معاملہ ہے مہاجرین کا پاکستان آنے کے حوالے سے بڑی ایک فکر رہتی ہے، اور پاکستان اب بات کر رہا ہے ایران ماڈل کی. یہ کتنا قابل عمل ہے یا کوئی اور طریقہ کار ہونا چاہیے؟ دیکھیے، پہلی دعا اور کوشش تو ہونی چاہیے کہ وہ ادھر ہی رہیں اور افغان مہاجرین کو نہ آنا پڑے یہاں پہ. اگر افغان مہاجرین آ گئے تو اس وقت تو ہم نے کوئی 15 لاکھ ان کو رجسٹر کیا ہے. 15 لاکھ ایسے ہیں جو کہ ہمارے شہروں میں تقریباً یہاں سے لے کے کراچی تک پھیلے ہوئے ہیں. آپ کو کوئی کونا ملک کا نہیں ملتا جہاں پر افغان مہاجرین اس وقت نہیں ہے کسی نہ کسی شکل میں. نیچرلائز پاکستانی بن چکے ہیں. تو پاکستان کی معیشت پہ بوجھ، پاکستان کے معاشرے پہ بوجھ، پاکستان کا سوسائٹل میک اپ انہوں نے تبدیل کر کے رکھ دیا. تو میرا اپنا خیال یہ ہے، کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اگر بحالت بہت مجبوری، کیونکہ ہم سگنیٹری ہیں سب کے سب یو این کی ریفیوجیز کی وہ جو ریزولوشن یا وہ جو ایگریمنٹ ہے جس کے اوپر کہ ہمیں ان کو جگہ دینی پڑے گی، تو پھر اس وقت ایران والا کام کہ ان کو بالکل ایسی جگہوں پہ رکھیں جہاں پر کہ، لیکن یہ ہوگا مشکل. پاکستان میں اس قسم کا سینٹیمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے جہاں پر کہ کراس بارڈر ایفیلیشن بھی بہت زیادہ ہے، اور اس وجہ سے ہمارے لیے مشکلات زیادہ ہو جاتی ہیں. ایران میں یہ معاملہ کراس بارڈر ایفیلیشن کا اتنا زیادہ شاید نہیں ہے جتنا پاکستان میں ہے، خاص طور پہ ہمارے اکراس دی بارڈر جس قسم کے ہمارے دونوں سائڈس پہ ایک جیسے لوگ رہتے ہیں. تو یہ مشکلات ہیں، ان کو دیکھنا پڑے گا. اٹ ول ناٹ بی ایزی،
लेकिन अगर करना पड़े तो आई डोंट नो हाउ विल वी डू इट, लेकिन कोशिश करें कि ना ही मामला आए तो जी। अच्छी बात है। कोशिश और ख्वाहिश यही रहनी चाहिए कि रेफ्यूजीज़ यहाँ पर आएँ ना। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद चौधरी साहब, अयाज वज़ीर साहब और इम्तियाज़ गुल साहब, आप तीनों के कीमती वक्त का। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।